اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندوں کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندوں کا دیکھیں گے جب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندوں کا دیکھیں گے جب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ درود پاک پڑھی اللہ۔ اور موج ٹکرا کے ہم سے گزر جائے گی، موج ٹکرا کے ہم سے گزر جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ درود پاک پڑھی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ہر کوئی اپنے سے سب کو دور بھگاتے رہے گے، بروز محشر کا وہ عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسال حال نہیں، کوئی نیکی مانگنے جائے گا تو وہ خود کہے گا میری ہی نیکیوں میں کمی ہے، میں تجھے کیا دوں، میں تجھے کیا دوں۔ وہ جہاں آقائے تو جہاں رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آئے، تڑپ کر کہہ دیجئے اپنی گناہگار امت کو کیسے بخشوائیں گے میرے آقا، اور کس طرح سے وہ پل سے باریک راستہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، ہماری تو نظریں ایسی ہو چلی ہیں کہ سوئی کے اندر دھاگا نہیں پرویا جاتا، تو وہ تلوار کی دھار والا راستہ اور بال سے زیادہ باریک کیسے نظر آئے، لیکن وہاں یہ نور کس کا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے یہ نور کس کا ہے؟ شیاطین ایک عابد کے پاس آیا، کہنے لگا عابد کسے کہتے ہیں یہ سمجھا دیتا ہوں، عابد اسے کہتے ہیں جو زندگی بھر عبادت کرتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی، ہے نا، خدا کی عبادت کرنے والا بندہ عابد یعنی ہمیشہ عبادت میں رہنے والا۔
رب کا ذکر اذکار کرنے والا، لیکن علم نہیں، اسے دوسرا کوئی علم نہیں ہے، جیسا کہ اس کے پاس جو بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے ٹوٹا پھوٹا، جس طرح بھی اپنی زبان سے وہ ادا کر لیتا ہے، وہ اس کی عبادت، وہ عبادت کیا کرتا ہے۔ شیاطین شیشی لے کر آئے ہے نا وہاں کہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس شیشی کے اندر زمین و آسمان کو رکھ دیں، سب ہکا بکا ہو جائے گا، سب کے دماغ کے اسکرو ڈھیلے ہو جائیں گے۔ ہر کوئی یہی سوچے گا کہ یار اتنی سی بڑی شیشی ہے اور اتنے بڑے آسمان و زمین ہے نا، بھلا یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے نا، جو ممکن نہ ہو اسے بھی آسان کر دیتا ہے اگر اس کے پاس علم ہو۔ عابد سے پوچھا کیا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے اس شیشی کے اندر زمین و آسمان آ جائے؟ کیا اس بات کی قدرت رکھ سکتا؟ تو وہ عابد کے پہلے تو حیران ہو گئے، زندگی بھر خدا کی عبادت میں لگے رہے، حیران ہے۔ پھر ذہن و دل میں بات لائے اور کہہ دیا ارے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زمین آسمان اس شیشی میں کیسے آ جائیں گے؟ ہے نا، زمین آسمان اس شیشی میں کیسے آ جائیں گے؟ پھر اسی طرح ان کی عبادت تو گئی، ان کی عبادت گئی۔ اب پھر شیاطین کا مجمع لے کر وہ آگے چلا اور آگے سے عالم صاحب آ رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، عالم دین جس کو شریعت کا علم، احادیث کریمہ کا علم، رب کی وحدانیت کا علم، رب کی ذات کا علم، جب وہ شیاطین ان کے پاس آیا اور کہا کہ رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ شیشی کے اندر زمین و آسمان کو داخل کر دے، تو پہلے تو عالم دین کہتے ہیں کہ تو مجھے جو نظر آتا ہے وہ شیطان نظر آتا ہے، تو مجھے شیطان نظر آتا ہے، تو اس شیشی کی بات کرتا ہے، میرا رب وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے کے اندر دنیا کو رکھ دے، وہ اگر چاہے تو سوئی کے ناکے میں دنیا کو رکھ دے، تو اس کی بات کرتا ہے، یہ شیشی تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بھی یہ اشارہ آیا، یہ بات آئی، آپ کی بارگاہ میں بھی یہ سوال آیا، تو آپ نے ان کو کس طرح سمجھایا؟ اس طرح سمجھایا کہ جو تیری آنکھ ہے پہلے سفید ہے، سفید کے بعد تھوڑی کالی ہے، اور کالی کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، کہا نقطہ یعنی وہ جو نور ہے تیری آنکھ میں، تو بتا زمین سے جب آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان سارا کے سارا تیری آنکھوں میں بن جاتا ہے، بس سمجھ لے کہ جب رب جو ہے کہ تیری آنکھوں کے اندر زمین آسمان کو رکھ سکتا ہے تو بھلا وہ اس سوئی کے ناکے میں زمین و آسمان کو کیوں نہ رکھتا؟ یہ عالموں کی بات ہوا کرتی ہے۔ تڑپ کر درود پاک میں اللہم صلی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشعار بہت ہی پیارا ہے، جب پل سے گزریں گے تو کیا عالم ہوگا، اور آقا کیا فرمائیں گے اپنی گناہگار امتیوں سے کہ رب سلم وہ فرمانے والے ملے، رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے،
ستاتے دل تجھے وسوسے پل سے گزریں گے جب وجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے جب وجد کرتے ہوئے وجد کرتے ہوئے وجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے جب وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا ہر نظر کا اٹھے یہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پر یہ نازم کے بندوں کا دیکھیں گے سب پر یہ نازم کے بندوں کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا اور اختر خستہ کیوں اتنا بے-چین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اختر خستہ کیوں اتنا بے-چین ہے تیرا آقا شہنشاہ اتنا بے-چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے لو لگا تو صحیح شاہ دولاب سے لو لگا تو صحیح شاہ دولاب سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا نظر کا اٹھے یہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پر یہ نازم کے بندوں کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے ان کی بارگاہ کے لیے کچھ اشعار میں لکھ کر لایا ہے بڑے ہی پیارے اشعار ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی مچل جائیں گے کیونکہ اشعار ہی کچھ ایسے ہیں اور مچلے کا وہی جو سچی نسبت رکھنے والا ہے وہ سچی نسبت رکھنے والا ہی یہاں موجود ہے تڑپ کر کہہ دو جسے نسبت ہے وہی تو آتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں بڑا ہی بہترین اشعار منقبت ہیں کہ جگمگ 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 کرتا روزہ زندہ شاہ مدار کا ہے آج واقعی جہاں آپ کا مزار ہے مکن پور میں وہاں بھی جدھر دیکھو ادھر چاندنی ہی چاندنی نظر آئے اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی سرکار کے روزے کی جب حاضری ہم دیتے ہیں تو ہمارا دل یہیں سے مطمئن ہو جاتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس کے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی سرکار کی حاضری نصیب ہو آپ پر کہہ دیجئے آمین آپ پر کہیے آمین بڑا بہترین اشعار جگمگ 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 کرتا روزہ زندہ شاہ مدار کا ہے زندہ شاہ مدار کا ہے کہ جگمگ جگمگ کرتا روزہ زندہ شاہ مدار کا ہے
اور دیکھ لو آگے ہر ایک منگتا، دیکھ لو آگے ہر ایک منگتا، زندہ شاہ مدار کا ہے، زندہ شاہ مدار کا ہے، دیکھ لو آگے ہر ایک منگتا، زندہ شاہ مدار کا ہے، زندہ شاہ مدار کا ہے، جگمگ جگمگ کرتا روزہ، زندہ شاہ مدار کا ہے۔ اور بڑا ہی بہترین اشعار کہ خوشبو کی چادر میں، خوشبو کی چادر میں فرشتے جس کو لے کر جاتے ہیں، خوشبو کی چادر میں فرشتے جس کو لے کر جاتے ہیں، کہ خوشبو کی چادر میں فرشتے، خوشبو کی چادر میں فرشتے جس کو لے کر جاتے ہیں، ارے روزے کہ ایسا تو پاکیزہ سجدہ، ایسا تو پاکیزہ سجدہ دادا شاہ مدار کا ہے، دادا شاہ مدار کا ہے، ایسا تو پاکیزہ سجدہ دادا شاہ مدار کا ہے، جگمگ جگمگ کرتا روزہ، زندہ شاہ مدار کا ہے۔ تڑپ کر درود پاک پڑھیں۔ سیدنا شفینا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے لگانا ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، نعرے لگاتے رہنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب جو اشعار میں بھیج رہا ہوں اس کو سن کر وہی شخص نعرہ لگائے گا جو واقعی میں عاشق زندہ شاہ مدار ہے۔ دیکھتا ہوں کون ہے ایسا شخص کہ روزے پہ ابابیلوں کی لشکر چکر کاٹتے ہیں۔ ابابیل جو چڑیا ہے جس کا واقعہ آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، ہے نا، کہ روزے پہ ابابیلوں کے لشکر چکر کاٹتے ہیں، لشکر چکر کاٹتے ہیں، کہ روزے پہ ابابیلوں کی لشکر چکر کاٹتے ہیں، ارے اللہ 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 کیسا رتبہ زندہ شاہ مدار کا ہے، زندہ شاہ مدار کا ہے، اللہ اللہ کیسا جلوہ زندہ شاہ مدار کا ہے، زندہ شاہ مدار کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ بڑا ہی بہترین اشعار کہ ان کے در پہ آ جاؤ نا، من کی مرادیں پاؤ گے، ہے نا۔ سبھی کو کیا کچھ نہیں ملا، بہت کچھ ملا ہے سرکار کے روزے سے، کہ ان کے در پہ آ جاؤ نا، من کی مرادیں پاؤ گے، کہ ان کے در پہ آ جاؤ نا، من کی مرادیں پاؤ گے، ارے فیض و کرم کا، فیض و کرم کا، فیض و کرم کا بٹتا دریا زندہ شاہ مدار، فیض و کرم کا، فیض و کرم کا بٹتا دریا زندہ شاہ مدار کا
زندہ شامدار کا ہے، فیض و کرم کا بہتا دریا زندہ شامدار کا ہے۔ اور اس منقبت کا آخری اشعار آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں، آخری اشعار تڑپ کر مچل کر کہہ دیجئے کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دم مدا دم مدا دم مدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا ہی بہترین اشعار کہ ان کے مصلے سے ہر لمحہ بھینی خوشبو آتی تھی، ان کے مصلے سے ہر لمحہ بھینی خوشبو آتی تھی، بھینی خوشبو آتی تھی، کہ ان کے مصلے سے ہر لمحہ بھینی خوشبو آتی تھی۔ ارے اللہ اللہ کیسا تقویٰ، اللہ اللہ کیسا تقویٰ زندہ شامدار، اللہ اللہ کیسا تقویٰ زندہ شامدار کا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تڑپ کر اور مچل کر درود پاک پڑھیے۔ حضور سرکار بدی الدین شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں سوچتا ہوں آج تھوڑا انہیں آرام دوں اور آپ کو کچھ حضور بدی الدین شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی شان آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور بدی الدین شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے، ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہم نے سنا، جب کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا نور سے معمور ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیلتا ہوا نظر آیا۔ حضرت بدی الدین شاہ زندہ مدار رحمت اللہ علیہ بھی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ جب بدی الدین احمد، آپ کا نام احمد ہے، سبحان اللہ، آپ کی جب پیدائش ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میرا جو حجرہ تھا وہ نور سے معطر ہو گیا، جدھر دیکھ رہی ہوں نور کی شعاعیں پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سرکار بدی الدین شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور کیوں نہ ہو میرے امام بریلی کی سرزمین سے، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار بدی الدین شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا یہ عالم ہے۔ حضور کی ہجرت کے قبل زیادہ نہیں 200 سال، 200 یا 250 سمجھ لیجئے، 246 ایسے کچھ ہجری سن رہا ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، سرکار بدی الدین شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر جب آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ آپ حسنی اور حسینی
دونوں کی طرف آپ کا نسب مبارک ملتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ حسنی حسینی دونوں ہیں اور دونوں سے ہی فیض حاصل ہے، وہ جسے دونوں طرف سے فیض حاصل ہو جائے تو وہ پھر جو ہے بغداد کی سرزمین پہ جو ہے شاہ جیلا میں جیلا کا رہنے والا تمام اولیاؤں کی گردنوں پر جس کا قدم مبارک ہے، جسے جو ہے دنیا پیر پیرا میر میرا شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا۔ آپ بھی حسن حسینی ہیں، سرکار خواجہ غریب النواز بھی حسنی حسینی ہیں، وہ سرکار ولی الدین شاہ زندہ مدار رحمت اللہ علیہ بھی حسنی حسینی ہیں، سبحان اللہ، یہ آپ کا نسب مبارک ہے۔ اور جب آپ کی 4 سال 4 مہینہ 4 دن کہ جب عمر ہوئی تو بسم اللہ خوانی کی گئی۔ ہمارے یہاں عموماً ہم یہ چیزیں جانتے بھی نہیں، کیونکہ حالات اسے اس طرح سے کہ کوئی چیز ہمیں ملی وہ رکھی، جو نہ ملی اس سے ہم غافل رہے، ہے نا؟ لیکن جو ملی الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، حضرت کی نوازش بھی ہے، نظر عنایت بھی ہے کہ آج گولا کی سرزمین پہ بچہ بچہ علم دین سے سرفراز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ اور ہونا بھی چاہیے، سب سے اہم چیز ہے دین کا علم۔ جس باپ نے جس ماں نے اپنی اولاد کو دین نے اسلام کی تعلیم دے دی تو اس نے یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی آخرت بھی سنوار دی اور دنیا بھی سنوار دی۔ کیوں؟ آپ کہیے کیوں؟ وہ اس لیے کہ صرف دنیاوی علم سے اسے والدین کا ادب و احترام نظر نہیں آتا۔ دنیاوی علم حاصل کرنے والا چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ کھڑا ہو کر ہی پیشاب کرتا ہوا نظر آئے۔ دنیا کے علم حاصل کرنے والوں کی بات بتا رہا ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا کلیکٹر ہو، جج ہو، ایس پی ہو، کوئی، لیکن جس نے دین کا علم حاصل کیا وہ ہر طرح سے ادب و احترام والا نظر آئے۔ اس کے اندر ہر چیز ادب و احترام کی پائی جائے گی۔ پھر جب وہ بڑوں سے ملے گا تو جو ہے کہ جھک کر انہیں سلام کرتا ہوا نظر آئے گا، جب وہ ملے گا تو ان کے قریب جاتا ہوا نظر آئے گا، ان سے مصافحہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دین کا ادب و احترام ہے۔ جس نے دین کا ادب و احترام سیکھ لیا اس نے دنیا بھی سنوار دی اور آخرت بھی سنوار دی۔ حضرت بایزید بستامی کا یہ واقعہ میری نظر میں آیا ہے، یہ بھی سناتا چلوں۔ آپ کی بھی تھوڑی عمر تھی، یعنی کچھ بھی تقریباً 6 سالہ یا 7 یا 8 سمجھ لیجیے، یہی آپ کی عمر رہی ہوگی، کم و بیش کر دیتا ہوں اس میں۔ اس عمر کے درمیان حضرت بایزید بستانی کو آپ کی والدہ محترمہ بستان سے لے کر گئی علم کے لیے اور استاذ کے پاس لے گئی۔ کیا کہا یہ کہ حضور اسے عالم بنائیے۔ کیا کہا؟ ادھر تھوڑا سا سن لیجئے۔ کیا کہا؟ حضور اسے عالم بنائیے اور اسے ولی بھی بنائیے۔ کیا کہا؟ اسے عالم بنائیے اور ولی بھی بنائیے، اور جب تک کہ یہ نہ بن جائے تب تک اسے چھٹی نہ دیجیے۔ اللہ، کیا کہا؟ تب تک اس کی چھٹی نہ دیجیے گا۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اسی جستجو میں لگے رہے۔ والدہ محترمہ کی یاد بھی ستاتی رہی، تڑپتے رہے، مچلتے رہے،
لیکن پھر بھی آپ علم حاصل کرتے رہے، کیونکہ والدہ محترمہ آپ کے استاد سے وعدہ لے کر گئی ہے جب تک یہ عالم نہ بن جائے، جب تک یہ ولی نہ بن جائے، تب تک اسے چھٹی نہ دیجیے گا۔ والدہ استاد سے وعدہ لے کر گئی ہے۔ اب حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ آپ بڑے عالم دین بن گئے، سبحان اللہ۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ کی یاد اتنی ستائی کہ آپ نے اپنے استاد سے کہا حضور مجھے اجازت دے دیں تو میں گھر جا کر کے میری والدہ سے ملاؤں۔ کیا کہا؟ حضور مجھے اجازت دے دیں، استاد محترم مجھے اجازت آپ دے دیں تو میں اپنی والدہ محترمہ کے حالات دریافت کر کے آ جاؤں گا، نہیں ٹھہروں گا، گھر پر نہیں رکوں گا، صرف مل کر ہی آ جاؤں گا۔ آپ کے استاد وعدہ لے چلے والدہ محترمہ سے کہ اگر میں نے اسے چھٹی دی تو وعدے خلاف ہے نا۔ استاد نے کیا کرا، 7 دن کا سبق یعنی 1 ہفتے کا سبق ایک ہی دن میں دے ڈالا، ایک ہی دن میں دے دیا، کہا اسے پورا کر لو تمہیں چھٹی مل جائے گی، اسے پورا کر لو تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ رات نے جب استاد کے سبق وہ دیے ہوئے سبق کو جب یاد کرنے بیٹھے، اس سے قبل دونوں ہاتھوں کو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب دعا مانگی ہے کہ یا رب العالمین تو تیرے محبوب کے وسیلے سے مجھے یہ سبق یاد کرا دے یا رب العالمین کہ جس سے میں جا کر کے میں میری والدہ محترمہ سے جاؤں۔ اور الحمدللہ جب یہ دعا مانگ کر حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے جب سبق یاد کیا ہے تو تمام سبق یاد کر ڈالا، کچھ ہی دیر میں تمام سبق 7 دن کا ہفتے بھر کا سبق ایک ہی دن میں یاد کر ڈالا۔ وہ جب صبح آپ فجر کی نماز کے بعد استاد محترم کے بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور چھٹی دے دی، کہا میں نے جو سبق دیا تھا وہ سنا۔ آپ نے وہ تمام سبق استاد محترم کو سنا دیا۔ استاد نے کہا آپ کو چھٹی دینی پڑی گی، اب تو جو ہے چھٹی دینی پڑے گی۔ پھر آپ کے ذہن و دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں جو ہے بایزید ابھی تو عالم نہیں بنے ہیں، ابھی ایک عالم دین بنے ہیں، ابھی انہیں ولایت نہیں ملی۔ اب ولایت عالم کی تو ڈگری ہوا کرتی ہے نا، جس طرح اسکولوں میں ڈگری ملا کرتی ہے اس طرح سے عالم دین کی بھی ڈگری ملتی ہے، حافظ کی بھی ڈگری ملتی ہے۔ اب ولی کی ڈگری کیا، ولایت۔ اب بھلا یہ کیسے جانے جائے، یہ کیسے سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا دوست ہے؟ تڑپ کر کہہ دیجیے کیونکہ ولایت ایک ایسی چیز ہے، ولایت ایک ایسی چیز ہے جو رب جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ بندے کو دھیرے دھیرے خبر ہو کہ وہ اللہ کا بندہ، سچا بندہ، سچا دوست ہو چلا۔ اب استاد محترم کشمکش کیا کیا جائے؟ اب جب رات سوئے استاد محترم، آپ کے استاد محترم جب سوئے ہیں، حضور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استاد محترم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بایزید کو چھٹی دے دو، انہیں ولایت ملی ہے۔ تڑپ کر کہہ دیجیے، کہا وہ ولی بن گئے ہیں، انہیں چھٹی دے دی جائے۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے استاد کے خواب میں تشریف لا کر کے جو ہے یہ کہتے ہیں، حضرت بایزید بستانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ چلے گھر گئے، گھر آپ کی والدہ محترمہ سے ملاقات، آپ کی والدہ سے ملے، کہا بیٹا آ گیا بھائی عزیز، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا، جس کام کے لیے تمہیں چھوڑا تھا، کیا وہ کام تم پورا کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں والدہ محترمہ، کہا میں پورا کر کے آیا ہوں۔ کہا اچھا اچھا، پھر آپ جو ہے اللہ اللہ میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے ولی تو وہی جو ہمیشہ رب کے ذکر میں مشغول رہا کرتا ہے، وہ بندہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ رب کے ذکر و اذکار میں ایسا لگ جاتا ہے، ایسا لگ جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی خبر نہ، صرف رب ہے اور کوئی تڑپ کر کہہ دیجیے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سن لیجئے۔ جو سرکار حضور ولی الدین شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی ہمیں چلنا ہے نا، انہی کے واقعے کی طرف میں بڑھوں گا۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ علم کیا ہے۔ آپ نے عالم بھی آپ بن چکے، ولایت بھی مل چکی، اب پھر کیا جستجو؟ مقام حضوری، ولایت کے 28 مقام ہیں، 28 یا علماء کرام کے نزدیک اور بھی کم و بیش اس میں ہو سکتے ہیں۔ انہی مقاموں میں سے